الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مرد کے لیے، ایمان لانے والا مرد ہو یا ایمان لانے والی خاتون ہو، جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ عقبہ بن ابی معیط، ان کی بیٹی ام کلثوم اسلام لائی، مسلمان ہوئی، ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ ذرا اندازہ لگائیے اللہ کی قدرت کہ اللہ نے باپ کے لیے جہنم کا انتخاب کیا، بیٹی کے لیے جنت کا انتخاب کیا۔ یہی غزوہ بدر کے اندر عقبہ بن ابی معیط گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائے گئے، بلکہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اسلام کے بہت بڑے دشمن عقبہ بن ابی معیط نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، فلاں چیز لے لیجئے، پھر میرے بعد میرے بچوں کے لیے کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ستانے والا، ایذا پہنچانے والا، آپ نے جواب دیا کہ تمہارے لیے آگ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کی گردن اڑا دی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے، لیکن بیٹی کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے ایمان رکھا تھا، اسلام لائی، مسلمان ہوئی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کہتی ہے ام کلثوم، میں اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی سادگی تھی اسلام میں اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے میں کوئی خاتون، کوئی لڑکی اگر ایسی بات کرے تو اس کو بے شرمی کا الزام لگائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زید بن حارثہ اپنے آزاد کردہ غلام سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح آپ کا بعد میں ہوا، جو حضرت زینب سے طلاق ہونے کے بعد، لیکن ام کلثوم ناراض ہوئیں کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے پیش کیا تھا، آپ نے اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ان کے دل میں ایسی بات آئی، اس وقت قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، کسی مرد کے لیے، عورت کے لیے جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہوں، اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے اس سے انکار کر دو۔ آج اس سلسلے میں ایک روایت اور پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو فیصلے ہیں، جو آپ کے اقوال ہیں، وہ بھی امت کے لیے واجب القبول کا درجہ رکھتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کی بڑی معروف کتاب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے، تقریباً 12-14 جلدوں کے اندر عربی زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس بات کا بھی تذکرہ کر دوں کہ مسند کسے کہتے ہیں۔ مسند ایک صحابی سے جتنی روایات ہیں ایک مقام پر جمع کر دیا گیا۔ عائشہ صدیقہ سے جتنی روایات ہیں، ابو ہریرہ سے جتنی روایات ہیں، ساری روایات کو ایک مقام پر جمع کر دیا گیا، چاہے اس روایت کا تعلق، حدیث کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، ایمانیات کے تعلق سے ہو، زکوٰۃ کے ساتھ ہو۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک صحابی تھے جلیب رضی اللہ عنہ،
کہا اپنی بیٹی سے جلیب کے ساتھ نکاح کر دو۔ کہا اللہ کے نبی جاتا ہوں گھر اور میں بیٹی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں اپنی بیوی سے، کیا کہتی ہیں۔ بیوی ذرا تیز تھیں، جا کر کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایسا کہا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، کیسا ہو سکتا ہے، قریش کے بڑے بڑے خاندان والوں کے یہاں سے پیغام آیا، میں نے سب کو ٹھکرا دیا ہے۔ پھر جلیب، اور وہ بھی ایک غریب انسان یا ان سے کمتر، میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں، انکار کر دیا۔ یہ بیچارے زڑے سیدھے سادھے لوگ تھے، اپنی بیوی کے فیصلے کو چاہتے تھے کہ جا کر اللہ کے پیارے پیغمبر کو بتا دوں کہ ہماری بیوی راضی نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے اس گھر کے اندر پردے کے پیچھے بیٹی موجود تھی۔ بیٹی نے زبان کھولی، کہا امی جان، کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات ٹھکرا دی جائے گی؟ آپ دونوں کو مان لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت دعائیں دی اس خاتون کے لیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لڑکی کے والد نے انصاری نے بتایا، واقعہ سنایا، تو اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر دیا گیا۔ اور جلبیب صحابی رسول اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا۔ ایک غزوے میں شریک تھے، 7 مشرکین کو قتل کیا، اس کے بعد خود بھی شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر تلاش کرتے ہوئے ان کی لاش پر پہنچے، دیکھا تو 7 آدمی وہاں پہلے سے مرے پڑے ہیں، جن کو حضرت جلبیب نے مارا تھا، اس کے بعد خود شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے جنازے کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے ان کو قبر میں ڈالا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کسی ایمان لانے والے مرد کے لیے یا خاتون کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد انہیں کچھ حق باقی رہے۔ پھر یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اولن، یعنی ایمان لانے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کے نفسوں سے زیادہ حق اللہ کے پیارے پیغمبر کو ملتا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ جو فیصلہ کر دے اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادا وراحلہ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی طاقت رکھتا ہو حج بیت اللہ کے لیے، زاد راہ بھی ہو، سواری بھی ہو، سب کچھ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اس کے باوجود بھی وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں نکلتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی یعنی یہود و نصارہ بن کر کے مرے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں، یعنی اس کی موت اسلام پر نہیں آئے گی۔ حج ایک فرض ہے، فرائض میں داخل ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، ترمذی شریف کی یہ روایت موجود ہے جہاں آپ نے یہ بیان فرمایا، اس میں قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جس پر حج فرض ہے حج نہیں کرتا وہ اللہ کی نگاہ میں مومن اور مسلمان برقرار نہیں رہتا۔ لیکن چونکہ حدیث کے اندر پوری آیت نہیں ہے، اس لیے
لوگوں کو سمجھنے میں دقت پیش آئی ہے، پوری آیت یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض قرار دے دیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، اور جو کافرانہ رویہ اختیار کرے حج بیت اللہ کے لیے نہیں نکلتا طاقت ہونے کے باوجود، تو گویا اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، بے پرواہ ہے سارے جہان سے، یعنی حج کا انکار کر دینا، حج نہ کرنا، یہ کافرانہ رویہ ہے۔ گویا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نگاہوں کے سامنے یہ قرآن حکیم کی آیت رکھی۔ حاصل کلام یہ ہے ناظرین کرام، احادیث نبویہ کا اکثر حصہ آپ کے تعلیمات پر ہیں، آپ کے تشریحات پر ہیں، آپ کی وضاحت پر ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کی آپ نے وضاحت کی ہے، بغیر آپ کے وضاحت کے قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آئیے اور ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ پر آیات بینات نازل کی، امت کو سنایا، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی تعلیم دی، شرح بھی کی، لیکن اس کے بعد ایک اور چیز اللہ نے آپ پر نازل کی، اور وہ ہے تعلیم حکمت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس قسم کی آیات موجود ہیں کہ حقیقت میں قرآن حکیم نے تعلیم کتاب کے ساتھ ساتھ تعلیم حکمت بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک فریضہ بتایا ہے، اور حکمت سے مراد آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں۔ لیکن یہ حکمت معلوم کرنے سے سب سے پہلے قرآن حکیم کی طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا، حکمت کیا چیز ہے۔ تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے ساتھ آپ پر اتارا، آپ پر نازل کی۔ سورہ النساء کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، قرآن بھی نازل کیا اور کتاب بھی نازل کی، بالحکمت، اور ہم نے حکمت بھی آپ پر اتاری۔ اس سے پتہ چلا کہ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اور وہ سنت ہے، حدیث ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ایسی چیزیں ہیں ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ کو سکھائی ہے جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نقطہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کلی غیب کا علم نہیں تھا۔ جو آپ کو بتایا گیا، جو آپ پر وحی کی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہی بات اپنی امت کو بتائی۔ ورنہ قرآن حکیم کی آیت میں اے ہمارے پیغمبر، اس کتاب سے پہلے نہ آپ ایمان کو جانتے تھے، نہ کتاب کو جانتے تھے، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ تو حقیقت میں کلی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور علم بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے کلی طور پر۔ یقیناً ہم کہتے ہیں فلاں عالم ہے، اور اللہ رب العالمین بھی عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، نام میں اشتراک ہے کہ وہ بھی عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، لیکن اللہ کے علم میں اور بندوں کے علم میں اور انبیاء علیہم السلام کے علم میں بہت فرق ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، از خود ہے۔ اللہ کو علم کہیں سے دیا نہیں گیا، لیکن بندے کے پاس جو علم آیا، رسول کے پاس جو علم آیا، از خود نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا۔
اللہ موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، نام میں اشتراک ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے وجود میں اللہ کے وجود میں فرق ہے۔ اللہ کا وجود از خود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا وجود ہے، دائمی نہیں ہے، یہ وجود ختم ہونے والا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جس کا علم آپ کو اس کے پاس اس سے پہلے نہیں تھا۔ پھر سورہ احزاب کی ایک آیت ہمیں ملتی ہے، سورہ احزاب میں، جہاں اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے بارے میں، ازواج مطہرات سے متعلق یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیویاں، بیک وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں انتقال کے زمانے تک، اس کے وجوہات کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، اتنے نکاح آپ نے کیوں کیا؟ نعوذ باللہ کسی اپنے ذاتی غرض کے لیے نہیں، مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں آپ نے شادیاں کیں تاکہ آپ کا علم تقسیم ہو جائے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ ورنہ اسلامی تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے جبکہ آپ کا شباب کا زمانہ، جوانی کا زمانہ، 40 سال کی عمر تھی، اور آپ نے مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجہ سے نکاح، پہلا نکاح آپ نے کیا جبکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور اس کے بعد 25 سال تک حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ رہے۔ اس درمیان میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔